لبیک یا حسین. یہ کب آپ کہیں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، جب آپ کے پاس معرفت ہوگی، جب آپ کے پاس تعلیم ہوگا. اگر یہ چیزیں ہیں تو لبیک یا حسین کا مطلب آپ سمجھیں گے. اگر تعلیم نہیں ہے تو یہ زبانی دعویٰ ہے، قلبی دعویٰ نہیں ہے. کہاں استعمال ہوا؟ کس مقام پر شریعت نے استعمال کیا؟ کس جگہ استعمال کیا؟ تو سنیے، لبیک یا حسین. سب سے پہلے لبیک کا مطلب بتاؤ، پھر یا حسین بڑھاؤں گا. لبیک سب سے پہلے کہاں اور کس مقام پر استعمال ہوا؟ چاہ رہا ہوں جتنے بھی حاجی جاتے ہیں، چاہے وہ حج کریں چاہے وہ عمرہ کریں، جب بھی احرام باندھتے ہیں تو احرام کے ذکر میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ لبیک لکا لبیک اللہم لکا لبیک لا شریک لکا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے میرے معبود، اب جو ہم نے لباس پہنا ہے یہ لباس زیادہ نہیں، دو ہی لباس ہے، یا نیچے یا اوپر. یعنی دنیا کے تمام غروروں کو ایک طرف پھینک دو، تمام چیزوں کو ایک طرف، دو لباس میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. انسان نے احرام باندھا تو وہ چیزیں جو شریعت میں حلال تھی وہ حرام ہو گئی. جو بھی صرف بعض چیزوں کے علاوہ کھانا پینا ضروریات زندگی بقیہ حرام. آپ ایک مچھر تک بھی حالت احرام میں نہیں مار سکتے. حالت احرام میں ایک مکھی کو بھی نہیں مار سکتے. خانہ کعبہ کے اطراف میں اگر کوئی پھول وغیرہ بھی لگا ہو تو اسے بھی نہیں توڑ سکتے. تو اب اللہ نے کہا کہ اس لفظ کو تمہیں اس مقام پر استعمال کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک لکا لبیک لا شریک لکا. کیا مطلب؟ اے معبود تو جو کہے گا ہم قبول کریں گے. لبیک یعنی قبول کرنا، لبیک یعنی اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، لبیک یعنی ہر بات ماننا، لبیک یعنی اطاعت کرنا، لبیک یعنی پیروی کرنا، لبیک یعنی پیچھے پیچھے چلنا، لبیک یعنی عبادت کرنا، لبیک یعنی راہ مستقیم پر چلنا، لبیک یعنی صراط مستقیم، لبیک یعنی علی، لبیک یعنی حسین، لبیک یعنی حسن، لبیک یعنی جعفر صادق، محمد باقر. ان دو جگہ مجھے ایسا ملا کہ جہاں اللہ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے لبیک لکا لبیک لا شریک لکا لبیک نہ کہنا. کہا جب تم طواف کر رہے ہو خانہ کعبہ کا تو لبیک لکا لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تم وہاں پہنچ گئے جو مرکز ہے. معلوم اللہ نے کیوں کہا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، طواف کرتے رہنا، ذکر کرنا، تھوڑی دیر کے لیے رک جانا؟ مجھے نہیں معلوم کیوں کہا، لیکن اتنا تو ہے کہ لا شریک لکا، معبود تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یعنی وحدانیت کو پہنچانے والا، رسالت کو لوگوں تک پہنچانے والا، اسی خانہ کعبہ میں آنے والا